الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ ہر چیز جو اس پر ہے یعنی زمین پر ہے یا کائنات میں ہے فانی ہے اور باقی رہنے والا صرف تیرے رب کا جاہ و اکرام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے اور ایک ذات تیرے رب کی رہ جائے گی. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے بجز اپنی ذات کے موت ضروری ٹھہرا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کے لیے موت ضروری ٹھہرا دی. پھر اپنے ایک شعری کلام میں جو آپ نے محمود کی آمین کے نام سے منظوم فرمایا، یہ نظم آپ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سیدنا محمود مصلح ماؤد رضی اللہ عنہ کی آمین پر لکھی تھی، جو دعائیہ اشعار اور نصائح سے پر نظم ہے. ان اشعار میں حضرت سیدنا مصلح ماؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان دعاؤں اور نصائح میں دوسرے دو بیٹوں کو بھی شامل فرمایا، بلکہ پوری جماعت ہی اس میں شامل ہے. یہ لمبی نظم ہے، اس میں ایک جگہ دنیا کے عارضی ہونے اور اس سے بے رغبتی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا بھی سراہ ہے، بچھڑے کا جو ملا ہے، اگر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے. پھر آگے ایک مصرع ہے کہ شکوہ کی کچھ نہیں جا یہ گھر ہی بے بقا ہے. بس وہ امام الزمان جو اس زمانے میں بندے کو خدا سے قریب کرنے آئے تھے، وہ اپنی اولاد کی خوشی کے موقع پر بھی اپنی اولاد کو بھی، اپنی نسل کو بھی اور اپنی جماعت کو بھی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہماری حقیقی خوشی اپنے خدا سے تعلق پیدا کرنے اور اس کی رضا کے اصول میں ہے. دنیا خوشیاں مناتی ہے تو عجیب و غریب قسم کی بدعات کو فروغ دیتی ہے، لغویات میں پڑتی ہے، دنیاوی دکھاووں کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے یہ سبق دیا کہ ہماری تو تمام تر توجہات کیونکہ خدا کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے ہمارے ہر عمل یا اعمال خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہوں. اور جب اس چیز کا ادراک پیدا ہو جائے گا تو ہماری غمی اور خوشی سے کے دھارے
غمی اور خوشی کے دھارے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی طرف بہ رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے آئے تھے، آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی تھی کہ آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب جو قرآن کریم کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اسے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ بس جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا پہلا دور مکمل فرمایا تو آپ نے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا اور اس تقریب کے لیے خاص طور پر یہ نظم لکھی، جس کا ہر شعر، جیسا کہ میں نے کہا، پردرد دعاؤں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نصائح سے پر ہے۔ اس خوشی پر بھی آپ نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد اور متبعین کو یہ توجہ دلائی کہ دنیا اور دنیا والوں سے دل نہ لگانا، خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا اور اس کی تمام چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں شکوہ کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا ہے۔ بس جب یہ دنیا اور اس کی چیزیں باقی رہنے والی نہیں تو پھر اسے دل لگانا بھی بے فائدہ ہے، پھر شکوہ کیسا؟ اگر ہمیشہ کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس ہستی سے تعلق جوڑ کر حاصل کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ رہنے والی ذات خدائے ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ بس یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز میں زوال ہے، آہستہ آہستہ اس میں ختم ہونا ہے، اور ہر انسان کی آخری منزل موت ہے۔ لیکن پھر ساتھ ہی اس طرف بھی توجہ دلائی، دوسری بات یہی کہی کہ مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنے والوں کو یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنی نسلوں کی نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے تربیت کرتے ہیں، اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، قرآنی تعلیمات کے پابند رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس زندگی سے، جو دنیاوی زندگی ہے، اس سے تو بے شک گزر جاتے ہیں، یا ان کی یہ زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک اور زندگی جو دائمی زندگی ہے، جو اس دنیاوی زندگی سے جانے کے بعد انسان کو ملتی ہے، اس کو پا لیتے ہیں، اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کے پیار کی آغوش میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیار بھری آواز سنتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس آ اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور آ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں اس لیے مبعوث ہوئے تھے کہ بندے کو خدا سے ملائیں، اسے فادخلی فی عبادی کا مضمون سمجھائیں، تاکہ اسے دائمی جنتوں اور دائمی زندگی کا وارث بنائیں۔ اس نظم میں جو خوشی کے موقع پر لکھی گئی، اس مضمون کا اظہار فرمایا کہ دائمی زندگی کی تلاش کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ کے پائے بغیر
زندگی نہیں مل سکتی. خدا تعالیٰ کو حاصل کیے بغیر یہ دائمی زندگی نہیں مل سکتی. قرآن کریم میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی معبود کو مت پکار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے جس کی طرف اس کی توجہ ہو، یعنی خدا تعالیٰ کی جس طرف توجہ ہو وہی بچنے والی چیز ہے، باقی سب ہلاک ہونے والی چیزیں ہیں. حکم اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے. بس یہ مضمون ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ وہ طریق ہے جسے ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی ہے. یہ وہ مقصود ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے کہ یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. بس یہ عبادت کا مفہوم اس وقت سمجھ آئے گا، اس وقت اس پر عمل کی کوشش ہوگی جب اس یقین پر انسان قائم ہوگا کہ لا الہ الا ہو، کہ اس یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام چیزیں ہلاک ہونے والی اور فنا ہونے والی ہیں سوائے اس کے جس کی طرف اللہ کی توجہ ہو. اور اللہ تعالیٰ توجہ کرتا ہے ان کی طرف جو نیک نیتی سے اس کی عبادت کی کوشش کرتے ہیں، اسے ایک مانتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کے طریق بتائے ہیں، ان عبادت کے معیاروں کو حاصل کرنے اور انہیں سیکل کرنے کے لیے مختلف مواقع بھی پیدا فرمائے ہیں. یہ رمضان المبارک جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی ہر سال اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کر کے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں، اپنی نیکیوں کے معیاروں کو بڑھائیں، اپنی روحانیت کے معیار اونچے کریں. بس خوش قسمت ہیں وہ جو ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ادائیگی کے لیے، اس کا عبد بننے کے لیے تمام سال کوشاں رہتے ہیں اور مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہی کوشاں رہتے ہیں، وہی کوشش کرتے ہیں جو اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ کل شیء ہالک، اور صرف ایک ہستی ہے جس کو نہ زوال ہے نہ موت ہے، اور ہم نے مرنے کے بعد اس کے حضور حاضر ہونا ہے جہاں ہمارے عملوں کا حساب ہوگا. بس کل شیء ہالک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بے شک موت برحق ہے، اس سے تو کوئی فرار نہیں، کوئی انسان نہیں جو موت سے بچ سکے. لیکن جو لوگ وجہ اللہ میں محو ہو جاتے ہیں وہ نئی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیار کی آغوش میں آ جاتے ہیں. یہاں پھر میں واپس اسی مضمون کی طرف جاتا ہوں کہ وجہ اللہ میں محو ہونے والے کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے والے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہیں. بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان ہمیں اس مقصد کے قریب تر کرنے والا ہو جو ہمارے بزرگوں نے جو اس مضمون کو سمجھتے ہوئے
حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر چلنے کے لیے جو دعائیں اور کوششیں کی تھیں، نئی نسل میں یہ روح پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی اپنی حالتوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی اپنا پیارا اور بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس مضمون کی طرف مزید توجہ پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً ہر اس شخص کو اس مضمون کی طرف توجہ پیدا ہونی چاہیے جس کو خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین ہے۔ گزشتہ دنوں میں میری والدہ کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں جب بھی ان کی زندگی پر غور کرتا ہوں، ان کی عبادت کے معیار مجھے نمونہ نظر آتے ہیں۔ ان کا قرآن کریم کو غور کرتے ہوئے گھنٹوں پڑھنا مجھے نمونہ نظر آتا ہے۔ ان کی نمازوں میں انہماک اور مغرب کو عشاء سے جڑنا اور عشاء پر گھنٹوں لمبی چلنا، وہ ایک نمونہ ہے میرے سامنے۔ میری والدہ وہ تھیں جنہوں نے گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو نہیں دیکھا، لیکن ابتدائی زمانہ دیکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار اور دعائیں حاصل کی، صحابہ اور صحابیات سے فیض پایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کے زمانے کے زیر اثر اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی اور بچوں میں دوسرے نمبر کا ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے براہ راست فیض یاب ہونے والوں کی صحبت کا اثر ان میں نمایاں تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، رکھ رکھاؤ میں ایک وقار تھا، ایسا وقار جو مومن میں نظر آنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے لو لگانے کی ایک تڑپ تھی، اس تڑپ کا اظہار آپ نے اپنے شعروں میں بھی کیا ہے۔ میں یقیناً جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی نمازوں میں انہماک کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے شعر وادیوں میں بھٹکنے والے شاعروں کی زباندانی اور سطحی الفاظ نہیں تھے، بلکہ دل کی آواز تھی۔ ایک نظم ہے، اس کے چند شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتی ہیں محبت اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ محبت بھی، رحمت بھی، بخشش بھی تیری، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں۔ اطاعت میں اس کی سبھی کچھ ہی کھو کر میں مالک کا بس آسرا چاہتی ہوں۔ میرے خانہ دل میں بس تو ہی تو ہو، میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں کھڑے تھے۔ صحابہ نے اس مرنے والے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ بعد میں یہ پوچھنے پر کہ کیا واجب ہو گئی، آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، کیونکہ جس کی نیکیوں کی لوگ تعریف کریں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ میری والدہ کی وفات پر جو بے شمار تعزیت کے خطوط آ رہے ہیں اور جن سے ان کا براہ راست واسطہ پڑتا رہا، سبھی ان کے مختلف اوصاف کی تعریف لکھ رہے ہیں۔ بس مختلف لوگوں کے یہ خطوط اور جو میں نے انہیں دیکھا ہے اس سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو کہ میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں قبول کرتے ہوئے اپنی مغفرت اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا ہوگا۔
اے میرے پیارے خدا، تو میری والدہ سے وہ سلوک فرما جو اس نے اپنی اس دعا میں تجھ سے چاہا، اور ہم جو ان کی اولاد ہیں ہمیں بھی اس مضمون کو سمجھنے والا بنا، ہمیں بھی اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے رکھنا، اور ہم کبھی ان توقعات سے دور جانے والے نہ ہوں جو آپ نے اپنی اولاد سے کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو بھی اپنی رضا کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے متعلق مختصراً بعض باتوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ حضرت مسلم موعود کی سب سے بڑی بیٹی اور بچوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے بعد دوسرے نمبر پر تھیں۔ آپ حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ جو حضرت ام ناصر کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کے وطن سے اکتوبر 1911 میں پیدا ہوئیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا حضرت ام ناصر سے نکاح کا واقعہ بھی مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ یہ نکاح 1902 میں ہوا۔ حضرت ام ناصر سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب وہ ہیں جن کی مالی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو فرمایا تھا کہ اب یہ مالی قربانیاں نہ بھی کریں تو جو کر چکے ہیں وہ بھی بہت ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر بھی آخر دم تک کرتے رہے مالی قربانیاں۔ 1902 میں نکاح ہوا تھا، اکتوبر 1903 میں شادی ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو جب یہ رشتہ تجویز کیا، تحریک فرمائی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب کو کہ اس رشتے پر محمود بھی راضی معلوم ہوتا ہے، اور گو ابھی الہامی طور پر اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، مگر محمود کی رضامندی ایک دلیل اس بات پر ہے کہ یہ امر غالباً واللہ عالم جناب الہی کی رضامندی کے موافق انشاءاللہ ہوگا۔ یقیناً یہ رشتہ جناب الہی کی رضامندی سے تھا کہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی رضا پہنائی۔ میری والدہ کا نکاح 2 جولائی 1934 کو ہوا میرے والد حضرت صاحب مرزا منصور احمد صاحب کے ساتھ، جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے بیٹے تھے، اور ساتھ ہی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی ہوا۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مسجد اقصیٰ قادیان میں ایک بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان ہر 2 نکاح میں پہلا نکاح حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث کا تھا، اور دوسرا جیسا کہ میں نے کہا میرے والد والدہ کا۔ یہاں اس خطبے کے بعض حصے بیان کر دیتا ہوں، خاص طور پر عام طور پر پوری جماعت کے لیے یہ ہے، لیکن خاص طور پر خاندان حضرت مسیح موعود کے افراد کے لیے کہ ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اس کو سن کر۔ اور میری والدہ جو ہمیشہ اپنوں اور غیروں کی تربیت کے لیے کوشاں رہیں، ان کے اعلیٰ معیار کے لیے کوشاں رہیں، ان کو بھی اس کا ثواب مل جائے کہ ان کی وفات کی وجہ سے میری اس طرف توجہ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے مراد ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کامل۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس وقت ایسا شخص مبعوث ہو چکا ہو جسے میرا وجود کہا جا سکے تو وہ اس دجال کا مقابلہ کرے گا، ورنہ سوائے اس کے اور کوئی صورت نہ ہوگی کہ مسلمان اس دجال سے لڑ کر مر جائیں۔ اس عظیم الشان فتنہ کے مقابلے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اپیل کی ہے کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب یہ فتنہ پیدا ہوگا
تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے جو تمام قسم کے خطرات اور مصائب کو برداشت کرتے ہوئے پھر دنیا میں ایمان قائم کر دیں گے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی پیشگوئی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، ایک امید ہے، اور یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ خدا کا رسول ابنائے فارس سے کیا چاہتا ہے۔ اس فتنہ سے خطرات کے لحاظ سے بہت کم، نتائج کے لحاظ سے بہت کم، زمانے اور اثرات کے لحاظ سے بہت کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنہ اٹھا۔ صحابہ نے اس وقت جو نمونہ دکھایا وہ تاریخ کی کتابوں میں آج تک لکھا ہے، اور پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ کیا نمونہ دکھایا صحابہ نے، کس طرح انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ پھر حضرت مسلم موعود آگے جا کر اس جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ہوئی، اور جس میں 9 مسلم بھی شامل ہوئے تھے، اور ان کو اپنی تعداد پر بڑا زوم اور بھروسہ تھا، اس پر تکبر کر رہے تھے، لیکن کفار کے تیروں کی جب بارش پڑی ہے تو اس کے آگے ٹھہر نہ سکے، اور ان نومبائن کی کمزوری ایمان کی وجہ سے یا ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے جب ان کے گھوڑے بد گئے ہیں تو انہوں نے جو پرانے صحابہ تھے ان میں بھی ان کے صفوں میں بھی بے ترتیبی پیدا کر دی، کھلبلی مچا دی، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے بھی دکھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10-12 صحابہ رہ گئے۔ تب صحابہ خاص طور پر صحابہ کو بلکہ خاص طور پر انصار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہہ کر یہ اعلان کروایا کہ انصار، خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے۔ اس وقت جب ان کے سب کے گھوڑے بدک رہے تھے اور باوجود موڑنے کے لیے کہ نہیں موڑ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی زور سے اس کی لگامیں کھینچتے تھے کہ ان کی گردنیں مڑ کے پیچھے لگ جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب ڈھیلی چھوڑو پھر واپسی کی طرف دوڑتے تھے گھوڑے۔ تو اس وقت جب یہ اعلان ہوا کہ خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے ہمارے جسموں میں ایک بجلی سی دوڑ گئی ہے۔ سواریوں میں قابو کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی نہیں مڑتی تھیں، کسی کی سواری مڑ سکی تو سواری پر چڑھ کر، ورنہ پھر اس آواز کے بعد اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی گردنیں اڑاتے ہوئے کاٹ کے ان کی گردنیں کاٹ دیں اور وہیں ان کو گرا کے تو پیدل ہی چند منٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جمع ہو گئے۔ بس مسلم فرماتے ہیں کہ اس آواز سے زیادہ شان کے ساتھ، اس آواز سے زیادہ یقین کے ساتھ، اس آواز سے زیادہ اعتماد کے ساتھ، اس آواز سے زیادہ محبت کے ساتھ، اس آواز سے زیادہ امید کے ساتھ خدا کے رسول نے 1300 سال پہلے کہا تھا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجال من ابناء الفارس، کہ وہ وقت جب میری امت پر آئے گا، جب اسلام مٹ جائے گا، جب دجال کا فتنہ روئے زمین پر غالب آ جائے گا، جب ایمان مفقود ہو جائے گا، جب رات کو انسان مومن ہوگا اور صبح کافر، صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ اہل فارس میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے جو پھر اس آواز پر میری طرف اس آواز پر جو میری طرف سے بلند ہوئی ہے لبیک کہیں گے، پھر ایمان کو ثریہ سے واپس لائیں گے۔ ان الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی رجل نہیں کہا بلکہ رجال کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اشاعت اسلام کی ذمہ داری رجل فارس پر ہی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کی اولاد پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہوگی، اور ان سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی امید رکھتے ہیں جس کی امید آپ نے رجل فارس سے کی۔ یہ وہ آواز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نا امیدی کی تصویر کھینچنے کے بعد، جس سے صحابہ کے رنگ اڑ گئے اور ان کے دل دھڑکنے لگ گئے تھے، ان کے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے بلند کی، اور یہ وہ امید و اعتماد ہے جس کا آپ نے ابنائے فارس کے متعلق اظہار کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں آج اس امانت اور ذمہ داری کو ادا کرتا ہوں، اور آج ان تمام افراد کو جو رجل فارس کی اولاد میں سے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچاتا ہوں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی تباہی کے وقت امید ظاہر کی ہے کہ لنالہ رجال من فارس، اور یقین ظاہر کیا ہے کہ اس فارسی نسل موعود کی اولاد دنیا کی لالچوں، حرصوں اور ترقیات کو چھوڑ کر صرف ایک کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گی، اور وہ کام یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے، ایمان کو ثریا سے واپس لایا جائے اور مخلوق کو آستانہ خدا پر گرایا جائے۔ یہ امید ہے جو خدا کے رسول نے کی، اب میں ان پر چھوڑتا ہوں، وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ خواہ میری اولاد ہو یا میرے بھائیوں کی، وہ اپنے دلوں میں غور کر کے اپنی فطرتوں سے دریافت کریں کہ اس آواز کے بعد ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جو اس رجل فارس سے منسوب ہونے والے ہیں اس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درد بھرے پیغام کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں، ہماری اولادیں اس کی ذمہ داری ادا کرنے والی ہوں۔ ہمارے خاندان کی جو بزرگ ہستی ہم سے جدا ہوئی ہے، اس کا جدا ہونا خاندان کے افراد کو خصوصاً اور افراد جماعت کو عموماً اس اہم فریضے کی طرف توجہ دلانے والا ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے سپرد فرمایا ہے، جس کا کئی بار اظہار مختلف موقعوں پر آپ نے فرمایا کہ میں جماعت کا کیا معیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی والدہ کی زندگی کے متفرق واقعات کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دنیاوی اور دینی تعلیم پر اس وقت کے حالات کے مطابق زور دیا، آپ کو پڑھایا، آپ کو ایف اے تک تعلیم دلوائی۔ پھر حضرت مسیح ثانی نے حضرت سیدہ امت الحی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار فرمایا تھا کہ میرے ذہن میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق ایک اسکیم آئی ہے۔ اس کا عملی اظہار 17 مارچ 1925 کو ہوا، جب ایک مدرسہ کھولا گیا اور میری والدہ بھی اس مدرسہ کی ابتدائی طالبات میں سے تھیں۔ 1929 میں اس مدرسے کی کل 7 خواتین نے مولوی کا امتحان دیا اور سب کامیاب رہیں، جن میں آپ بھی شامل تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی آمین پر بھی ایک نظم لکھی جو دعاؤں سے پر ہے۔ بعض بڑے بچوں کا اس میں ذکر فرمایا، میری والدہ حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کا بھی اس میں ذکر فرمایا۔ ان کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ وہ میری ناصرہ، وہ نیک اختر، عقیلہ با سعادت پاک جوہر۔ یہ خصوصیات صرف باپ کے پیار کی وجہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آئیں، بلکہ میری والدہ کے ساتھ کام کرنے والی والیاں جو ہیں، بہت ساری لجنہ امان اللہ کی ممبرات جنہوں نے لمبا عرصہ ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کام کرنے والی پرانی صدر نے لکھا کہ لجنہ کی تربیت کا بہت خیال رہتا تھا، اس کے لیے نئے سے نئے طریق سوچتی تھیں، نئی تدابیر اختیار کرتی تھیں، ہمیں بتاتی تھیں۔ یہ کوشش تھی کہ ربے کی ہر بچی اور ہر عورت تربیت کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر پردے کا معیار کو گرا ہوا دیکھا تو سڑک پر چلنے والی کو عورت ہو یا لڑکی، یا لڑکیوں کو اس طرح چلتے دیکھا جو کہ احمدی لڑکی کے وقار کے خلاف ہے، تو وہیں پیار سے اس کے پاس جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، بتاتی کہ ایک احمدی بچی کے وقار کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ پردے کے ضمن میں ہی ایک حضرت مسیح ثانی حضرت مسیح رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تقریر کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پہلا جلسہ تھا حضرت مسیح رابع کی خلافت کا 1982 کا، لجنہ کے جلسہ گاہ میں جو آپ نے تقریر فرمائی اس میں پردے کا بھی ذکر فرمایا،
اس ضمن میں ہماری والدہ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری ایک باجی جان ہیں، ان کا شروع سے ہی پردے میں سختی کی طرف رجحان رہا ہے، کیونکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تربیت میں جو پہلی نسل ہے ان میں سے وہ ہیں جو گھر میں مسلم موعود کو انہوں نے کرتے دیکھا، جس طرح بچیوں کو باہر نکالتے دیکھا، ایسا ان کی فطرت میں رچ چکا ہے کہ وہ اس عادت سے ہٹ ہی نہیں سکتی۔ ان کے متعلق بعض ہماری بچیوں کا خیال ہے کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، پاگل ہو گئے ہیں، پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، ایسی باتیں کیا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگلے وقت کون سے؟ میں تو ان اگلے وقتوں کو جانتا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں تو ان اگلے وقتوں کو جانتا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے وقت ہیں، اس لیے ان کو اگر اگلے وقتوں کا کہہ کر کسی نے کچھ کہنا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جانے اور خدا کا معاملہ جانے۔ لیکن یہ جو میری بہن ہیں واقعتاً تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اس بات پر سختی کرتی تھیں۔ پھر لجنہ کی جب لمبا عرصہ صدر رہی ہیں تو کوشش یہ تھی کہ روا کی پوزیشن ہمیشہ پاکستان کی تمام مجالس میں نمایاں رہے، اس کے لیے بھرپور کوشش کرتی تھیں، صرف نمبر لینے کے لیے نہیں، جس طرح کے بعض صدرات کا یا ذیلی تنظیموں کے قائدین نظوما کا کام ہوتا ہے، بلکہ اس سوچ کے ساتھ کہ روا میں خلیفہ وقت کی موجودگی ہے، اس لیے بھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ خلیفہ وقت کی موجودگی کے باوجود ان کا معیار دوسروں سے نیچے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی۔ پھر ایک لکھنے والی مجھے لکھتی ہیں کہ آپ کے فیصلے بڑے دور رس نتائج کے حامل ہوتے تھے، مشورے ضرور لیتی تھیں اور ہر صاحب مشورے کا بہت احترام کرتی تھیں۔ مولانا ابوالملی نور الحق صاحب کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میں بڑے عرصے اپنے محلے کی صدر لجنہ رہی، تعلیم و تربیت اور علم میں اضافے کے لیے ایک یہ بھی آپ نے اپنے ہر ممبر کو کہا ہوا تھا کہ در یاسمین یا کلام محمود سے ہر اجلاس میں 2 شعر یاد کر کے آؤ۔ تو لکھتی ہیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جہاں شعروں کے ذریعے علم و عرفان اور روحانیت میں اضافہ ہوتا تھا، وہاں اجتماعوں کے موقع پر بیعت بازی میں روا کی لجنہ اول آیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں خود بھی بہت شعر یاد تھے، اور یقیناً مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ امی کو بہت شعر یاد تھے۔ غالباً امام صاحب کی اہلیہ نے مجھے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند خواتین کے ساتھ جماعتی دورے پر انہیں بھی میری والدہ کے ساتھ غالباً سیالکوٹ کا سفر کا موقع ملا، تو آپ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کر ادھر کی باتیں کریں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، کار میں یا وین تھی جو، بیعت بازی کرتے ہیں، سفر بھی اچھا گزر جائے گا اور ہم فضول گفتگو سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس طرح پھر بیعت بازی ہوتی رہی اور سب نے بڑا انجوائے کیا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے والد مرزا منصور احمد صاحب کو بھی خاص طور پر در یاسمین کے بہت سے شعر زبانی یاد تھے، اور یہ جو نظم ہے لمبی ایک در یاسمین کی، اے خدا کار سازو اے پوش و کردگار، یہ تو مجھے لگتا تھا کہ پوری نظم یاد ہے۔ اور سفر میں جب بھی ہم جاتے تھے تو بیعت بازی کا مقابلہ شروع ہو جاتا تھا، ایک ٹیم ابا کی بن جاتی تھی، ایک امی کی، اور ہم بچوں کو بھی شوق پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح امی کو قصیدہ یاد تھا۔ آخری عمر میں جب میں یہ محسوس کیا کہ یادداشت میں کمی ہو رہی ہے، بعض شعر یا الفاظ فوری طور پر یاد نہیں آتے، تو اپنی نواسیوں میں سے جو بھی ساتھ ہوتی تھیں میرے والد صاحب کی وفات کے بعد، تو اسے قصیدہ پکڑا دیتی تھی کتاب اور خود پڑھتی تھیں۔ اور روزانہ کا یہ معمول تھا کہ قصیدہ یہ جو ہے پہلے یہ 70 اشعار والا قصیدہ یا عین فیض اللہ والعرفانی، وہ
مکمل ختم کر کے سوتی تھیں. کہیں آخر عمر تک بھی کوئی ایک آدھ مصرع بھول جاتی ہوگی، عموماً تمام شعر یاد تھے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم جیسا کہ میں نے کہا بڑے اہتمام سے غور کر کے پڑھتی تھیں. بسا اوقات دن کے وقت جب کام سے فارغ ہوتی تھیں، یہ نہیں گھر کے کام نہیں تھے، گھر میں بھی کام کرنے والیوں کو بھی ہاتھ بٹاتی تھیں، مختلف کاموں میں دلچسپی لیتی تھی. لجنہ کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے. جب کام سے فارغ ہوتی تھیں تو علاوہ جو صبح کی تلاوت نماز کے بعد کیا کرتی تھیں، 10-11 بجے بھی میں نے دیکھا ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے قرآن کریم پڑھ رہی ہوتی تھیں اور غور کرتے دیکھا ہے ان کو. لیکن یہ بھی تھا کہ یہ عادت بالکل نہیں تھی کہ بلا وجہ اپنی علمیت کا اظہار کریں، لیکن مطالعہ بڑا گہرا تھا. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی گہرا تھا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ مولوی کا امتحان پاس کیا تھا، عربی پڑھی ہوئی تھی، عربی کتب بھی پڑھ لیتی تھی اور اچھی عربی آتی تھی. دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بہت تھا. اپنے وسائل کے لحاظ سے جس حد تک مدد ہو سکتی تھی کرتی تھی، نقد بھی اور جنس کی صورت میں بھی. پھر دوسروں کو بھی توجہ دلاتی تھی کہ فلاں قابل مدد ہے، اس کی مدد کرو. اس وجہ سے بعض مخیر لوگ جن کا آپ کے ساتھ قریبی تعلق تھا وہ آپ کو ہی رقم دے دیتے تھے کہ خود ہی تقسیم کر دیں. روا کی کیونکہ لمبا عرصہ صدر رہی ہیں، محلوں میں جا کر وہاں اجلاسوں میں شامل ہوتی تھیں، اس لیے مختلف محلوں کے غریبوں کی ذات سے ذاتی واقفیت بھی تھی اور حالات کا بھی علم تھا ان کے. چودھری حمید اللہ صاحب نے مجھے بتایا وہ لمبا عرصہ گندم کمیٹی کے صدر رہے ہیں، امداد گندم کمیٹی کے. انہوں نے بتایا کہ جو سفارش امداد کی آتی تھی صدر لجنہ روا کی طرف سے، وہ یقین ہوتا تھا کہ مکمل تحقیق کے بعد آئی ہے اور جائز سفارش ہے، مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. صرف انتظامی اور دفتری حد تک صدارت نہیں تھی آپ کی، بلکہ لجنہ روا کے صدر ہونے کے ناطے تقریباً ہر گھر سے ذاتی رابطہ بھی تھا. روا کی لجنہ کی تنظیم پہلے مرکزی لجنہ کے زیر انتظام تھی. جنوری 1953 میں یہ فیصلہ ہوا کہ لجنہ روا کی تنظیم کو مرکزی لجنہ سے علیحدہ کر دیا جائے، لیکن صدر لجنہ روا مرکزی عاملہ کی ممبر ہو گئی. بہرحال اس فیصلہ کے مطابق روا کے محلہ جات کی طرف سے جب یہ رائے لی گئی کہ کس کو صدر بنایا جائے تو متفقہ طور پر صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کو صدر بنانے کی تجویز آئی. یہ تاریخ لجنہ میں لکھا گیا اور ان آراء کی روشنی میں پھر آپ کو صدر لجنہ روا مقرر کیا گیا. غالباً 1988 یا 89 تک آپ صدر رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی کمزوری صحت کی وجہ سے معذرت کی، لیکن تب بھی لجنہ کام کرتی رہیں، ایک عاملہ کی ممبر کی حیثیت سے غالباً سیکرٹری خدمت خلق رہی ہیں. آپ کی صدارت کے دور میں لجنہ روا تقریباً ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھاتی رہی. مجھے تعزیت کے جو واقف کاروں کی طرف سے خط آ رہے ہیں ان میں تقریباً ہر خط میں ایک بات مشترک ہے کہ جب بھی ملنے گئے بڑی خندہ پیشانی سے ملتی تھی، مہمان نوازی کرتی تھیں، موسم کے لحاظ سے جو بھی چیز ہوتی تھی پیش کرتی تھیں، بچوں سے حسن سلوک ہوتا تھا، فراست اور قیافہ شناسی بھی بڑی تھی. چہرے دیکھ کر حالات کا اندازہ کر کے پھر حالات پوچھتیں اور دعاؤں اور نیک تدبیروں کی طرف توجہ دلاتی. اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی دعاؤں کی طرف توجہ دلاتی. یہاں مہمان نوازی کا ذکر ہوا ہے تو بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لمبا عرصہ لجنہ کی صدر رہیں، تو صدرات جو تھیں روا کی مختلف محلہ جات کی اور عاملہ ممبرات کے اجلاس بڑا لمبا عرصہ ہمارے ہی گھر میں ہوتے تھے. ہمارے گھر کا ایک بڑی وسیع برآمدہ تھا، 35-40 فٹ لمبا تو کم از کم ہوگا. اس میں انتظامات ہوتے تھے اور اجلاس والے دن ہمیں عصر کے فوراً بعد
گھر سے نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ پھر تمام کمروں کے راستے بند ہو جاتے تھے اور لجنہ کا قبضہ ہوتا تھا گھر پہ۔ اگر اندر ہیں تو پھر 2 گھنٹے کمرے کے اندر ہی رہنا پڑتا تھا، کیونکہ راستہ کوئی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اتنے بڑے مجمع کی جو تعداد تھی، عورتوں کی 150-200 عورت ہوتی تھی، چائے یا شربت جو بھی موسم کے لحاظ سے ضروری چیز ہوتی تھی پیش کی جاتی تھی، ساتھ کھانے کے لیے کچھ پیش ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ اپنے طور پہ کرتی تھی۔ مہمان نوازی کے بارے میں ایک میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے لکھا کہ میں ایک دفعہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، تو کبھی کبھی آیا کرتے تھے، ان کی بارش سین میں پھر رہی تھیں تو آواز سن لی باہر۔ تو یہ سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے آواز دی میری والدہ نے کہ جاؤ حاجی صاحب آئے انہیں اندر بٹھاؤ اور کھانے کا وقت پوچھو کھانا تو نہیں کھانا۔ تو اس طرح مہمان نوازی کی طرف بہت توجہ تھی۔ دوسروں کی ہمدردی کا ذکر ہے تو ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ ان کے علم میں آیا، میری والدہ کے علم میں آیا کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور پھر بچوں کو بھی باہر بھجوانے کی کوشش ہے، تو انہوں نے ایک دن اپنی جان نماز بھجوائی کسی کے ہاتھ کہ اس پہ میں نے تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے بہت دعا کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے سارے بچوں کو باہر جانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور وہ لکھتے ہیں چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے غیر معمولی سامان پیدا فرمائے کہ تمام کا انتظام ہو گیا، جو ایک آدھ بچے کا نہیں تھا وہ بھی اس کو کچھ عرصہ پہلے ویزا مل گیا۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دعا تو کرتے ہیں کہو تو، لیکن ہمدردی ایسی ہے کہ بغیر کہے کہیں سے سن لیا کہ اس کے حالات ایسے ہیں تو خاص طور پر دعا کی اور پھر پیغام بھجوایا۔ ایک دفعہ میری والدہ نے خود ذکر فرمایا، ایک خواب سنائی تھی، مجھے خواب تو یاد نہیں یا کچھ حصہ بتایا تھا اس کا، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس طرح ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جرمنی کے روشن مستقبل کے بارے میں بھی ایک خواب کا ذکر تھا، جماعت کے روشن مستقبل جرمنی میں۔ اس مرتبہ جب میں جرمنی میں گیا ہوں دورے پہ تو جماعت کے رابطے اور اثر دیکھے ہیں تو مجھے اپنی والدہ کی خواب بھی یاد آ جاتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ روشن مستقبل کی طرف قدم ہو اور راستے کھلتے چلے جائیں۔ امی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ چندوں کا حساب بڑی باقاعدگی سے رکھا کرتی تھی۔ جائیداد سے جو بھی آمد ہوتی تھی پہلے چندہ وصیت اور جلسہ سالانہ پورا حساب سے، تحریک عید، وقف عید، جو بھی وعدے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف تحریکات میں جو بھی حصہ ہوتا تھا ان کی ادائیگی کرتی تھی۔ اور جب تک میں وہاں رہا ہوں یہ چندوں کی ادائیگی کا حساب مجھ سے کروایا کرتی تھیں، ادائیگی مجھ سے کروایا کرتی تھیں، اور بار بار پوچھتی تھیں کہ حساب کے صحیح ہو، کہیں کم ادائیگی نہ ہو جائے، بڑی فکر رہتی تھی۔ متفرق آمدنیاں تھیں ان کی مختلف جائیدادوں سے، کسی ایک جگہ کی آمد میں اگر کہیں غلط فہمی ہو گئی بعض دفعہ حساب میں، اور جب بھی ان کو دوبارہ حساب کر کے کہا کہ اس میں مزید اتنا چندہ ادا کرنا ہے تو فوراً ادا کر دیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح چندہ مجلس، عام طور پہ اس میں لوگ سستی دکھا جاتے ہیں، اس کو بھی باقاعدہ ایک اپنے جو آمد تھی اس کے مطابق دیا کرتی تھی۔ اور میرا خیال ہے شاید اس آمد کے حساب سے شاید سب سے زیادہ ادائیگی انہی کی طرف سے ہوتی ہو، کیونکہ بڑی باریکی میں جا کے حساب کیا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر نوری صاحب نے تعزیت کا خط مجھے لکھا تو اس میں ایک خط بھجوایا ان کا، جب 1999 میں غالباً 99 میں جیل گیا ہوں، تو نوری صاحب نے جیل سے میری رہائی کے بعد ان کو جو مبارکباد کا خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ عزیزم نوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ کا خط ملا جس پر عزیزم مسرور کی بخیریت واپسی پر خوشی کا اظہار تھا۔ خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا، ورنہ دشمنوں کے منصوبے تو بہت خطرناک تھے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ قریباً روا کے ہر فرد نے اور روا سے باہر بھی لوگوں نے بہت درد مندانہ دعائیں کی
خدا تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی ان کی عاجزی ہے اور شکرانے کا بہت بڑا اظہار ہے کہ ماں کے ناطے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھی بہت دعائیں کی، یقیناً میرے لیے بہت دعائیں کی ہوں گی، لیکن جماعت کے افراد کی دعاؤں کو بہت اہمیت دی، اور پھر صرف دعا میں خود غرضی نہیں دکھائی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میری اور یا میرے بچوں کی حفاظت فرمائے، بلکہ لکھا کہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ وہ خوبی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی ہے، اور جس کا اظہار آپ نے اس اعلیٰ تربیت کی وجہ سے کیا جو آپ کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوئی۔ آپ کے حضرت مسلم موعود کے ساتھ بھی بہت سے واقعات ہیں جو طوالت کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتے۔ آپ کے انٹرویو بھی آ گئے ہیں، آپ کی اس میں بھی سن لیں گے جنہوں نے سننا یا پڑھ لیں گے۔ آپ کی طبیعت میں اپنے اوپر بڑا ضبط اور کنٹرول تھا، لیکن میرے بیٹے نے بتایا کہ 2-3 سال پہلے جب وہاں وہ گیا ہے تو میرے ذکر پر بڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں میرے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے پوری فرمائے۔ خلافت کے بعد میرے ساتھ تعلق میں ایک اور رنگ ہی آ گیا تھا۔ فون پر جب بھی بات ہوتی تھی تو محسوس کرتا تھا اس کو۔ ہمیشہ یہ بھی کہتی تھیں جب دورے پہ جانے سے پہلے فون کرتا تھا، ان کو پتہ تھا میری حالت کا، وہاں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، میرے انداز کا بھی پتہ تھا، بات مختصر کرتا ہوں، تھوڑی کرتا ہوں، بولتا کم ہوں، تو ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں تمہاری تقریروں میں برکت ڈالے۔ اور خاص طور پر یہ تھا کہ میں نفل بھی پڑھ رہی ہوں اور سجدوں میں ہر نماز پہ دعا بھی کرتی تھی، کم از کم ایک سجدہ۔ لیکن جب 2005 میں قادیان میں میری ملاقات ہوئی ہے خلافت کے بعد پہلی دفعہ ان سے، تو میرے لیے ایک عجیب صورتحال تھی، ایک عجیب انوکھا تجربہ تھا۔ خلافت سے وہ تعلق جو میں نے ان کی آنکھوں میں پہلے خلفاء کے لیے دیکھا تھا وہ میرے لیے بھی تھا۔ وہ بیٹے کا تعلق نہیں تھا، وہ خلافت کا تعلق تھا جس میں عزت و احترام تھا۔ عزیزم ڈاکٹر ابراہیم منیب صاحب جو میر محمود کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کا وہاں انٹرویو بھی لیا، مختلف پرانی باتوں کا انٹرویو لیا، اس میں میرا بھی ذکر آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بلکہ کیسٹ بھی بھیجی ہے مجھے، اس میں ان کو وہاں ریکارڈ کروایا کہ میں اب عزت و احترام اس لیے کرتی ہوں، میرے متعلق بتایا کہ وہ خلیفہ وقت ہے۔ میری پیاری والدہ نے دنیا کے رشتے کو ہر رشتے پر مقدم رکھا۔ یہاں بھی خلافت کا رشتہ بیٹے کے رشتے پر حاوی ہو گیا۔ جب ملنے جاتا تو ایک خوشی اور آنکھوں میں چمک ہوتی تھی، ان کی چہرے پر سے خوشی پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ جاتے ہی بیٹھتا، جتنا وقت مجھے ملتا تھا قادیان کے جو بھی ہمارا گزرے دن اس عرصے کے دوران جلسے کی مصروفیات سے جو وقت ملتا تھا جاتا تھا، پیار کرتے ہیں، ساتھ بٹھا کر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن قادیان کا یہ عرصہ صرف 15 دن کا تھا۔ آخر میں بھی جب رخصت ہوئی ہیں، پہلے وہاں سے چلی گئی تھی پاکستان واپس، دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئیں۔ ڈاکٹر فاروق یہ بھی میر محمود احمد صاحب کے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی وفات پر جب میں گیا اور میں نے تعزیت کی تو میں نے نصیحت کی اور دعا کی تحریک کی کہ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ جو بھی نیا خلیفہ ہے اس کی بیعت کی توفیق ملے اور جذباتی وابستگی اور تعلق بھی اس سے پیدا ہو جائے۔ بس ان کا تعلق خلافت سے تھا
جس کے لیے دعا بھی کی اور نصیحت بھی کی، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے۔ واقعات تو بہت ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، آخر میں ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1913 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے الفضل جاری کرنے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت ناصر صاحبہ نے ابتدائی سرمایہ کے طور پر اپنا کچھ زیور پیش کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اس طرح تحریک کی جس طرح ختیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ انہوں نے اس امر کو جانتے ہوئے کہ اخبار میں روپیہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کنویں میں پھینک دینا، اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو، یہ بھی ایک عاجزی تھی اصلی ثانی کی، جو اس زمانے میں شاید سب سے بڑا مذموم تھا۔ آپ اپنے 2 زیور مجھے دے دیے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کر دوں۔ ان میں سے ایک تو ان کے اپنے کڑے تھے سونے کے، اور دوسرے ان کے بچپن کے کڑے سونے کے تھے جو انہوں نے اپنی اور میری لڑکی عزیزہ ناصرہ بیگم کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں زیورات کو لے کر اسی وقت لاہور گیا اور 550 میں کو وہ دونوں کڑے فروخت ہوئے، اور اس سے پھر یہ اخبار جاری ہوا الفضل۔ قارئین الفضل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اس پیاری بیٹی اور میری والدہ کو بھی الفضل پڑھتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ الفضل کے اجراء میں گو بے شک شعور رکھتے ہوئے تو نہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے بھی حصہ لیا، اور یہ الفضل جو ہے آج انٹرنیشنل الفضل کی صورت میں بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ان کی دعائیں ہمیشہ ہمیں پہنچتی رہیں۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کو نماز جنازہ بھی غائب پڑھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور جنازے بھی ہیں۔ ایک جنازہ ہوگا چودھری نذیر احمد صاحب کا، یہ گورنمنٹ سروس میں رہے اور 1981 میں وہاں سے جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے وقف کیا۔ خلیفۃ المسیح الثالث نے انہیں نائب ناظر زراعت اور نائب وکیل وزراعت لگایا، اور ایک لمبا عرصہ 2003 تک اس خدمت پر معمول رہے، بڑی اچھی طرح خدمت کرتے رہے، بڑی عاجزی سے انہوں نے اور بڑی محنت سے کام کیا۔ افریقہ کے بعض ممالک میں بھی خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو بھجوایا۔ میرے ساتھ بھی سندھ کی زمینوں کی وجہ سے ان کا بڑا تعلق رہا۔ نہایت عاجز انسان تھے اور بڑا عزت و احترام کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ عمر میں مجھ سے کئی بڑے تھے، بڑے احترام سے پیش آتے تھے۔ اور جب کالج میں یہ پڑھتے تھے تو اس وقت کالج میں چھٹیوں کے دوران حضرت مولوی شیر علی صاحب کے ساتھ انہوں نے ترجمہ قرآن انگریزی میں بھی مدد کی ہے، اور اس طرح ان کا قرآن کریم ترجمے میں بھی حصہ ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے اور ان سب درجات بلند فرمائے۔ جوانی سے ہی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو باقاعدہ تہجد کی عادت تھی۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی میرے ساتھ سفر کیا ہے انہوں نے جاتے تھے تو 3 بجے رات کو یا جو بھی وقت ہوتا تہجد کے لیے اٹھتے، اور بڑے انہماک سے، بڑے خشوع سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ ان کے خاندان میں ان کی اس نیکی کی وجہ سے صوفی نذیر احمد کے نام سے مشہور تھے، یا بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے چودھری صاحب کے لایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک جنازہ محترم مرزا رفیق احمد صاحب کا، یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی بھی 4-5 دن پہلے وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعتی خدمات تو ان کی کوئی نہیں ہے ایسی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت اور رحم کا ان سے سلوک فرمائے۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، اللہ کے فضل سے خلافت سے بڑا وفا کا تعلق ہے ان سب کا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی صبر دے
और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेअसत के मकसद को पूरा करने वाले हों। इन सब के जनाज़ा गायब मैं अभी इंशाअल्लाह नमाज़ जुमा के बाद पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।